اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام بنی جام قوم جن کی تباہی اور بربادی کے بعد ایک روایت اور قول مرسل کے مطابق اس دنیا کی سرزمین 4000 سال ویران اور سنسان غیر آباد پڑی رہی۔ پھر مشیت کی طرف سے ملائکہ کی صفوں میں یہ اعلان ہوا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ یعنی نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتے جو جناتوں کا باہمی کشت اور خونریزی اور اس کا عبرتناک انجام دے چکے تھے، کہنے لگے معبود، کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ مقرر کرے گا جو زمین پر خونریزی اور فساد برپا کرے؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ جواب ملا، میری تمام حکمت راز میں ہے اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ دوبارہ پھر اعلان ہوا کہ میں مٹی سے ایک محسوس مخلوق یعنی انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اور دیکھو جب میں اس کا پتلا تیار کر کے اس میں اپنی پسندیدہ روح داخل کروں تو اس کے سامنے تم سب اپنی اپنی پیشانیاں سجدے میں رکھ دینا۔ اس اعلان کو بھی تمام ملائکہ نے سنا اور کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب خالق نے اپنی قدرت خاص کے انتظام سے نرم اور سخت، شیریں اور شوربازار، خاموار ناخوار زمین سے مٹی جمع کی اور اسے پانی میں اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نہ تر گئی، اور تری سے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک ایسا فکر بنایا جن میں جوڑے ہے، موڑ ہے، اعضاء ہے اور مختلف حصے ہیں، پھر اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تم سکے، اور اس قدر سکھایا کہ وہ کنکنانے لگے۔ پھر ایک وقت معینہ اور مدت مقرر تک اسے یوں ہی رہنے دیا۔ پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں اٹھ کھڑا ہوا جو قوائے ذہنی کی حرکت دینے والا، فکری جولانیوں کو بیرونی کر لانے والا اعضاء، اور جو روح سے خدمت لینے والے ہاتھوں اور پیروں کو چلانے والا، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس کے ذریعے وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے فکر حاکی کی مدت تخلیق کی 120 برس ہے۔ اب اس سجدے کی منزل ملائکہ کے سامنے تھی جس کے لیے حضرت آدم کی خلقت سے قبل پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہو چکا تھا۔ چنانچہ بروز جمعہ خلقت کائنات نے حضرت آدم کی فکر حاکی میں اپنی پسندیدہ روح داخل کر کے انہیں ایک جیتے جاگتے اور بشعور انسان کی شکل میں فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ حکم خالق کے مطابق تمام ملائکہ نے اپنی پیشانیاں سجدے میں رکھ دیے، لیکن ابلیس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اس مخلوق کو سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے اور میری خلقت آگ سے جو مٹی سے بہرحال افضل ہے۔ حضرت آدم کو آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عدیم ارض یعنی زمین کی مٹی سے خلق ہوئے، اور چونکہ ان کی خلقت میں نرم اور سخت، شیرین اور شور، خاموار زمین کی مٹی استعمال ہوئی ہے، اس لیے انسانوں میں مختلف رنگ اور مختلف مزاج کے انسان پائے جاتے ہیں۔ صف نسوانی کی پہلی فرد حوا کی خلقت اس مٹی سے ہوئی جو حضرت آدم کے پہلو اور پسلیوں بنانے سے بچ گئی تھی۔ حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم کا شریک حیات قرار دیا اور عرش پر دونوں کا نکاح ہوا،
پروردگار نے ان دونوں کو جنت میں سکونت کا حق دیا اور تمام انواع اور اقسام کے پھل اور میوجات کھانے کی اجازت دی، لیکن ایک محسوس درخت کے بارے میں ممنوعیت کر دی کہ اس کے نزدیک نہ جانا۔ ابلیس چونکہ حضرت آدم ہی کی بدولت مردود بار الہی قرار پایا تھا، اس لیے وہ اس کا دشمن تھا۔ اسے ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی تھی کہ انہیں کس طرح جنت سے نکلوایا جائے۔ آخرکار ہوا کے ذریعے وہ حضرت آدم کو یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گیا کہ ممنوعہ درخت کے نزدیک گئے بغیر وہ آگ اس پل کھائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ آدم بیوی کے کہنے پر عمل کر بیٹھے اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی۔ اس ممنوعہ درخت کا پل چکھنا تھا کہ جنت کے لباس آدم اور ہوا کے جسم سے اتر گئے اور وہ آسمان کی بلندیوں سے بے دخل کے بعد دنیا کی پستی میں پھینک دیا۔ حضرت آدم اور ہوا نے جنت سے نکل کر اس دنیا کے جس مقام پر پہل اپنی قدم کو رکھ دیا، وہ سرزمین ہند کی وادی سراندیپ ہے۔ یہاں سے دونوں نے مکہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت آدم کو صفا پر پہنچے اور ہوا کو مروہ پر پہنچائے۔